ہماری ہی اپنی جماعت کے چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جو آج اپنے عقیدے کو چھپا کر اہل سنت بتاتے ہیں، حقیقت میں اہل سنت سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جو صحیح معنوں میں اہل سنت کو سمجھتا ہے وہ ایسے باتوں سے، ایسے لوگوں سے متاثر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کم علم ہوتے ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اہل علم متاثر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسے کان ہو جو اس حدیث سے آشنا نہ ہو، شاید ہی کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایسا فرد، بلکہ ایک سمجھدار بالغ بچہ ہو کہ جس نے شاید یہ حدیث نہ سنی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر کسی نے یہ حدیث کو سنا، بارہا سنا۔ میں متن عربی کے ساتھ وہ آج حدیث تلاوت کر رہا ہوں، پھر اسی کے ضمن اور اسی کی دائرے میں، اسی کے اندر میری آگے کی گفتگو بڑھیں گی۔ اور جو الفاظ حدیث میں آپ تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو ترمذی میرے پاس ہے اس کا میں نے اسکین پیج یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے ترمذی شریف۔ اس کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث ایسا کوئی محدث ہو شاید جس نے یہ حدیث نہ لکھی ہو، سبھی محدثین نے یہ حدیث کو لکھا ہے۔ اور اس حدیث کو 18 اجلہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، یعنی کتنے صحابہ اس کی روایت کرنے والے ہیں؟ 18۔ اور یہاں جس صحابی سے روایت آ رہی ہے یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے، خلیفہ دوم فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ امام ترمذی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، باب کا نام ہے افتراقی ھذہ الامہ، یعنی اس امت میں فرقوں کا بٹنا، فرقوں کا ہو جانا۔ اور حدیث نمبر ہے 2641۔ 2641 یہ پوری دیکھیے، انڈر لائن کیے جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا، آقا نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ۔ آقا نے فرمایا لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرقے ہوئے، اور وہ فرقے جب بٹے، فرقوں میں وہ قوم بٹ گئی تو وہ 72 فرقے ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةٍ، اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے تو میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ وہ 72 فرقے ہوئے تھے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے، ایک زیادہ ہوں گی میری امت میں۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جانے والی ہوں گی۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت جائیں گی صرف جنت میں، یعنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کی ہوں گی۔ 73 فرقے، 73 لوگ نہیں کہہ رہے آقا، 73 فرقے، اور ایک ایک فرقوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ، ایسے کل 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جو 72 جہنمی، ہم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے، وہ جہنم میں جاتے جائیں ہماری بلا سے، لیکن جو جماعت جنت میں جانے والی ہے اس کی نشانی بتائیے تاکہ آنے والی امت اس نشانی کو دیکھ کر جنتی جماعت کا تعین کر لے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے کہا جنتی جماعت کی نشانی ہے جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہے، جو جماعت اس عقیدے پر ہوں گی وہی جنت میں جائے گی۔ یہاں رسول نے جنت میں جانے کا پیمانہ 2 بنایا، ایک میرا عقیدہ جو میں نے دیا، دوسرا میرے صحابہ کا عقیدہ۔ تو میرا عقیدہ تو وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں واضح ہوا، تو جو صحابہ کا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، جو میرا بتایا ہوا عقیدہ وہ ایمان کا حصہ، اور جو ان دونوں عقائد پر قائم ہو گیا وہ اہل ایمان، وہی جنتی جماعت ہے۔ یہاں صحابہ کو معیار بنایا اللہ کے نبی نے۔ تو اب دیکھو کہ جس جماعت میں تعظیم صحابہ موجود ہے وہ جنتی جماعت ہے، اور جہاں صحابہ کی توہین کی جاتی ہو سمجھ لو یہ جنتی جماعت نہیں، یہ 72 جہنمیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ آقا نے معیار دیا۔ اور یہ حدیث اتنی کتابوں میں آئی کہ اگر میں صرف حوالے پڑھوں، میں نے جو اس کی تحقیق کی اور جس قدر اللہ کے فضل سے میرے پاس کتابیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 300 سے قریب کتابوں میں حدیث موجود ہے۔
میں چند حدیث کے حوالے یہاں دے رہا ہوں. ترمذی کا میں نے حوالہ دیا، پڑھا. ابو داؤد میں بھی حدیث آئی کتاب السنہ کے اندر، حدیث نمبر 4597 میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا. یہی حدیث امام ابن ماجہ نے بھی لایا کتاب الفتن کے اندر، حدیث نمبر 3993 کے اندر لایا. یہی حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا، امام ابن عاصم نے بھی لایا. یہی حدیث امام ابو یعلا نے بھی لایا. یہی حدیث امام طبرانی نے بھی لایا. یہی حدیث امام حاکم نے بھی لایا. یہی حدیث امام ابو نعیم نے بھی لایا. متعدد علماء نے لایا.